اللہ پر توکل کی داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ وہ ان کی بڑھاپے کی اولاد تھے اور دعاؤں میں مانگے گئے تھے۔ کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بوس و کنار بھی کر لیتے، لیکن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کو پیارے بیٹے کے ساتھ ایک بیابان میں لے کر جا کر چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کے ہمراہ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے بیوی بچے کو بٹھایا اور خود آپ دیدہ ہو کر واپس روانہ ہوئے۔ حضرت بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے جاتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ہمارے حال پر رحم کرو، ہمیں ایسے بیابان میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا محافظ پروردگار عالم ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی صاحبہ نے کہا کہ حسبی اللہ و توکل علی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے اور میں نے اس کی ذات پر توکل کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسرت سے شام کا راستہ اختیار کیا، اور جب ایسی جگہ پہنچے جہاں سے بی بی اور پیارا بچہ نظر نہ آتے تھے، وہاں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بڑی عاجزی سے ان کے ایمان اور رزق کے لیے دعا کی، اور یہ ان کا توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سب دعائیں قبول فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر ایسا توکل کیا اور ان کی زوجہ نے بھی اللہ پر بھروسہ رکھا، جس کے طفیل ایک پورا شہر وہاں آباد ہو گیا اور اہل مکہ پر ہر طرح کی نعمتیں برس پڑیں۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ موضوع ہے اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین۔ اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ ہماری زندگی میں خوشی، سکون اور اطمینان لا سکتی ہے۔ یہ ہماری زندگی میں مشکلات اور مصائب کو برداشت کرنے کی طاقت دے سکتی ہے۔ لیکن اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین کیا ہے، یہ کیسے کریں اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں؟ جب اللہ کے انبیاء پریشانی میں پڑے تو انہوں نے کیسے اللہ پر بھروسہ رکھا، پھر اللہ نے کیسے ان کی مدد کی؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے کیسے اللہ پر بھروسہ رکھا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے کیسے اللہ پر اعتماد کیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر سے پار ہو رہے تھے تو انہوں نے اللہ پر کیسے بھروسہ رکھا؟ اسی طرح آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انبیاء اکرام اور اولیاء اللہ اور صحابہ اکرام کے بہترین واقعات بتائیں گے کہ انہوں نے اللہ پر کیسے بھروسہ رکھا اور اللہ نے کیسے ان کی مدد کی۔ ناظرین، ان سوالات کے جوابات ہم آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ آپ سے بس گزارش اتنی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اسکپ مت کیجیے گا۔ ناظرین، توکل دراصل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کسی کام یا معاملے کو کسی کے سپرد کرنے کے ہیں، یا یہ کہ کسی پر مکمل اعتماد کیا جائے۔ اس لیے عربی میں الوکیل اسے کہتے ہیں جو دوسروں کے کام کی نگرانی کرے۔ اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں توکل علی اللہ کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ صرف قرآن کریم میں 7 مرتبہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون فرما کر مومنوں کو صرف وعلی اللہ فیتوکل المؤمنون فرما کر مومنوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی حکم خداوندی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفایابی کا علاج ہے؟ لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایک ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بدن کی متعدد بیماریاں
ختم ہو گئیں۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن عزیز میں آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 6 سورتوں میں موجود ہے، جن میں سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ یونس، سورۃ الصافات، سورۃ الانبیاء اور سورۃ القلم۔ ان میں پہلی 4 سورتوں میں یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے اور آخری 2 سورتوں میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن پاک میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ 860 سے 784 قبل مسیح کے درمیان بتایا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام موتی تھا اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، لہٰذا یہ اسرائیلی نبی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال تھی تو اللہ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ ان کو آشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا۔ یہ کافر و مشرق لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت نینوا تھا، جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر آباد موصل شہر کے عین مطابق پائے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے آشوریوں کو وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دی تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور بتوں کی پرستش کرنے سے انکار کر دیا اور ایسے ہی کفر پر ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دی گئیں اور دعوت حق کا مذاق اڑایا گیا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام ان کی مسلسل مخالفت سے متاثر ہو کر قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو 3 دن میں آنے والے دردناک عذاب الہی کی بددعا دیتی۔ پھر تیسرا دن آنے سے پہلے ہی آدھی رات کو بستی سے نکل گئے۔ دن کے وقت جب عذاب قوم کے چہروں پر پہنچ گیا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا ہجرت تھی، مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب آشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ کے دستور کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ پس جب نبی نے اس قول کو مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ ان پر تمام حجت کی شرائط پوری نہ ہوئی تھیں اور انہیں معاف فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی مگر اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو اس کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبیہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملاح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن دازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن دازی کی گئی اور تینوں مرتبہ قرآن دازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور
مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اس وقت خدا تعالی نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرا، سمندر کا اندھیرا۔ اگر وہ یہ تسبیح نہ فرماتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آخر کار وہ اندھیروں میں پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ جو بھی مسلمان اپنی کسی حاجت میں یہ دعا مانگے گا، اللہ پاک اس کی یہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ یہ قبول دعا میں سے ایک دعا ہے۔ ابن حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہیں، آواز بہت ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا، وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے اور جس کی دعائیں تیرے پاس قبول تھی۔ الہی جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس کی مصیبت کے وقت اس پر رحم کر۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے پر اگلتے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن، 7 دن یا 40 دن یا چند گھنٹے تسبیح کرتے رہے، چنانچہ مچھلی نے اللہ کے حکم سے سمندر کے کنارے پر انہیں اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ غرض یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام بہت نحیف اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساحل پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یقطین کی بیل اگا دی۔ اس سے پوچھا گیا کہ یقطین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، کدو کے پودے کو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی حتیٰ کہ آپ کی توانائی لوٹ آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دنوں بعد ایسا ہوا کہ اس بیل کی جڑ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنا رنج کا اظہار کر رہے ہو جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زائد آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں کیا ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی؟ اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تجھ کو اس بیل سے انس ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے نزدیک یہ نامناسب تھا کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرتے اور ان سے نفرت کر کے جدا ہو
جانے میں عجلت کر لے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے کے بعد نینوا کے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ تبھی یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں، اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے اور بارگاہ الہی میں بلند آواز سے یہ اقرار کرتے رہے کہ اے ہمارے رب یونس علیہ السلام، جو تیرا پیغام ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخر اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو عذاب الہی سے محفوظ رکھا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحت و تندرستی دے کر اب دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا کہ قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائی جائے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا واپس تشریف لے گئے۔ قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا ہی میں گزری اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی قبر تھی، جو نینوا کی تباہی کے بعد نامعلوم ہو گئی۔ اس قصے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے، آپ کے ذمے تو بس پیغام حق پہنچانا ہے۔ ناظرین، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک غلام کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کوئی شہزادے نہیں تھے بلکہ غلام قوم کے ایک فرد تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی پرورش بادشاہ کے محل میں شہزادوں کی طرح عیش و عشرت میں ہوئی تھی۔ آپ کسی پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے اور ہمیشہ مظلوموں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دن اپنی قوم کے ایک فرد کی مدد کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے نادانستہ دشمن قوم کے ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے، جس پر آپ پشیمان ہوتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطانی کام ہے جو آپ سے انجانے میں سرزد ہو گیا۔ بے شک وہ شیطان صریح بہکانے والا دشمن ہے۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی آپ علیہ السلام اپنے رب سے معافی مانگتے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پروردگار، بے شک میں نے اپنے نفس کے لیے مصیبت مول لی ہے، تو مجھے بخش دے۔ تو رب نے انہیں بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسرے دن صبح آپ علیہ السلام خطرات کو بھانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے جب شہر پہنچتے ہیں تو شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو نکل جائیے، بے شک میں آپ علیہ السلام کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی آپ علیہ السلام ڈر کر وہاں سے چپکے سے نکل کھڑے ہوتے ہیں، ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ آپ علیہ السلام مدین جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور مدین کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ جب آپ علیہ السلام مدین کے ایک کنویں کے پانی پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگوں کی ایک جماعت اپنی مویشیوں کو پانی پلا رہی ہے اور ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو رو کے کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام ان عورتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم دونوں یوں کیوں کھڑی ہیں؟ تو وہ دونوں کہتی ہیں کہ جب تک یہ چرواہے اپنی مویشیوں کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے، ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی اور ہمارے والد عمر رسیدہ بزرگ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام خود ان کی بکریوں کو پانی پلا دیتے ہیں، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھتے ہیں اور اپنے رب سے التجا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے سرفراز کیے جانے سے پہلے کی ہے۔ ذرا اپنے تصور میں لائیے کہ شاہی محل میں ناز و نعم میں پلا بڑھا ایک نوجوان اچانک اپنا سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ تن تنہا جان بچا کر مصر سے نکلتا ہے، نامعلوم کیسی کیسی مشکلات اور تکالیف اٹھا کر صحرائے سینا عبور کرتا ہے، پھر وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچتا ہے
جہاں اس کا نہ کوئی پرسان حال ہے اور نہ کوئی واقف کار ہے، نہ سر چھپانے کی جگہ ہے اور نہ ہی روٹی روزی کا کوئی وسیلہ ہے۔ گویا غربت اور محتاجی اور مفلسی کی انتہا ہے۔ کوئی عام انسان ہوتا تو ان حالات میں ہمت ہار جاتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر موقع پر اللہ سے رجوع کیا، نادانستہ قتل کر دیا، اللہ سے معافی مانگی، مصر سے جان بچا کر نکلتے وقت دعا کی کہ اے پروردگار مجھے ظالم قوم سے بچا لے، مدین کی طرف رخ کیا، راستہ معلوم نہیں ہے، کوئی سنگتی ساتھی بھی نہیں، تو فرمایا مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈالتے کا۔ اور پھر کئی دنوں کے تھکا دینے والا سفر طے کر کے جب مدین پہنچتے ہیں تو اپنی تھکاوٹ کے باوجود خدمت خلق سر انجام دیتے ہیں، کمزور کی مدد کرنے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور دونوں عورتوں کی بکریوں کو بغیر کسی معاوضے کے پانی پلا دیتے ہیں۔ بکریوں کو پانی پلانے یعنی نیکی کا کام کرنے کے بعد سائے میں جا کر آپ علیہ السلام اپنی زندگی کی سب سے بابرکت دعا مانگتے ہیں، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا معاملہ اگر ہمارے ساتھ آتا تو ہم کتنے فرسٹریشن، ڈپریشن اور ذہنی انتشار کا شکار ہوتے، ہماری کیفیت کیا ہوتی اور ہم کیا کرتے۔ اگر ایسے میں ہم اپنے رب سے مانگتے تو کیا مانگتے، دعا کرتے تو کیا دعا کرتے، ہم سب خوب جانتے ہیں کہ ہم کیا مانگتے۔ ہم اللہ سے روزی روٹی مانگتے اور سر چھپانے کی جگہ مانگتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ہی فرسٹریٹ ہوئے اور نہ ہی ڈپریشن یا ذہنی انتشار کا شکار ہوئے، نہ ہماری طرح اپنے رب سے روزی روٹی کا سوال کیا اور نہ ہی سر چھپانے کے لیے کوئی جائے پناہ مانگی، لیکن ایک ایسی جامع دعا کی کہ جس میں سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا، سب کچھ اپنے رب سے مانگ لیا۔ فرمایا پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ خیر و برکت آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اس کا نازل کرنے والا آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اتنی بابرکت ثابت ہوئی کہ ایک تہی دست مسافر جنہیں اس شہر میں کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا، وہاں انہیں فوراً ہی سب کچھ مل گیا، مثلا ملازمت، سر چھپانے کی بہترین جگہ، دیندار خاندان، نیک بیوی اور روحانیت کی تکمیل کے لیے ایک جلیل القدر ہستی کی صحبت، اور بعد میں اسی دعا کی برکت سے آپ علیہ السلام نبوت سے بھی نوازے گئے۔ یہ ہوتی ہے برکت جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے ملتی ہے، یہ ہوتی ہے برکت جو دعا کرنے سے ملتی ہے۔ نیز توکل کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرما جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر لینے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر شے کے لیے اندازہ مقرر فرما رکھا ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ایسی جگہ سے وہ سب کچھ نصیب کیا جس کا گمان انسانی ذہن کسی طرح ہی نہیں کر سکتا۔ آج بھی جو شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر جائز کام کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل یعنی بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ واپس آتے ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم نے جس واقعے کو احسن القصص قرار دیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جو اپنے اندر بہت سے سبق لیے ہوئے ہے۔ حضرت یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور جناب یعقوب علیہ السلام کے لختے جگر تھے۔ آپ نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ آپ کو 11 ستارے، سورج
اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے اس خواب کو بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام کو اس بات کی نصیحت کی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ علیہ السلام پر اور آل یعقوب پر آپ کے آبا و اجداد کی طرح نعمت کو پورا کرے گا۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے برادران حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت کے حصول کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بابا کی آنکھوں سے دور کرنے کی تدبیر کر رہے تھے تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبتوں کو حاصل کر لیا جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ایک پلان کے تحت اس بات کا اظہار کیا کہ آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو ہمارے ساتھ روانہ کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلیں اور کھائیں پئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں تم حضرت یوسف علیہ السلام سے غافل نہ ہو جاؤ اور انہیں کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کو ایک گہرے کنویں میں اتار دیا۔ بابا یعقوب کے پاس آ کر کہا کہ آپ کا خدشہ درست ثابت ہوا اور یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات پر صبر کیا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں موجود تھے تو اس کے پاس سے مصر کو جانے والا ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے پانی کے حصول کے لیے ڈول کو ڈالا تو یوسف علیہ السلام ڈول کے ذریعے باہر آ گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لیا اور ان کو گنتی کے چند درہموں کے عوض مصر کے ایک بڑے گھرانے یعنی عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پرورش پا رہے تھے اور اپنی زندگی کے ماہ سال طے کرتے رہے۔ جب آپ علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تعاقب کرنے کی کوشش کی۔ اسی اثنا میں عزیز مصر اپنے محل میں داخل ہو رہا تھا۔ جب اس نے سارے منظر کو دیکھا تو اس کو بڑی تشویش ہوئی، لیکن اس موقع پر اس کی بیوی نے اپنے رویے کو بدل کر حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے محل کے ایک بچی کو قوت گویائی عطا کی جس نے یہ بات کہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عزیز مصر کی بیوی کا الزام سچا ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو الزام جھوٹا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، چنانچہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں۔ اس واقعے کی اطلاع جب مصر میں پھیلی تو طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی عورتوں نے عزیز کی بیوی کے کردار پر تشویش کا اظہار کیا کہ وہ کس طرح اپنے ہی پالے ہوئے نوجوان پر فریفتہ ہو گئیں۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کی باتوں کو سنا تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر مدعو کیا اور ان کے لیے مسند کو تیار کیا گیا اور ہاتھوں میں پھلوں اور چھری کو تھما دیا گیا۔ ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ یوسف علیہ السلام اس سارے منظر کو دیکھ کر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ مجھے ان عورتوں کے مکر سے نجات دلا کر جیل خانے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر آپ سے ان کے مکر کو رفع کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام جیل خانے میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کی 2 قیدیوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنے خوابوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کو سن کر انہیں یہ بات بتلائی کہ تم میں سے ایک شخص سولی پر چڑھ جائے گا اور ایک بادشاہ کا ساقی بن جائے گا۔ ساقی بننے والے قیدی سے آپ نے کہا کہ بادشاہ وقت سے میری بابت ذکر کرنا۔ قیدی آزاد ہونے کے بعد بادشاہ وقت کا ساقی بن گیا، لیکن وہ بادشاہ وقت کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا ہی بھول گیا۔ کئی برس اس بات کو گزرنے کے بعد بادشاہ مصر
مصر کو خواب آیا کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، جبکہ 7 سرسبز بالیاں جبکہ باقی خشک بالیاں ہیں۔ بادشاہ وقت کے ساتھی کو فی الفور حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ 7 سال خوشحالی کے بعد 7 سال عالمگیر قحط پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ خوشحالی کے سالوں میں اگر غلے کی تدوین کر لی جائے تو اس سے لوگوں کی غذائی ضروریات پوری ہو جائیں گی اور قحط سالی کے اثرات سے بچ جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کو سننے کے بعد بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قریب کر لیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ کی ذمہ داریوں کو اختیار کر لیا۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام عزیز مصر بن گئے اور مصر کے انتظامی امور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئے۔ جب خوشحالی کے سالوں کے بعد عالمگیر قحط نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو جہاں پر دنیا کے دیگر مقامات کے لوگ اس کے زیر اثر آئے، وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اس قحط کے اثرات کی زد میں آ گئے۔ جب انہیں اس بات کی اطلاع ملی کہ مصر سے غلہ مل سکتا ہے تو وہ بھی آپ علیہ السلام سے غلے کے وصول کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو پہچان لیا، ان سے باتوں باتوں میں ان کے خاندان کے بارے میں معلومات لی اور یہ بات کہی کہ اگلی مرتبہ جب تم آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جانے لگے تو ان کی پونجی کو بھی ان کے سامان میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ واپس پہنچے تو انہوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے عزیز مصر کی خواہش پر بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے جانے کا کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر آمادہ نہ تھے، لیکن جب سامان سے پونجی بھی برآمد ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت بنیامین کو ساتھ روانہ کرنے پر آمادہ اور تیار ہو گئے۔ حضرت بنیامین کو لے کر جب بھائی پہنچے اور غلے کو تولا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کے ذریعے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ حضرت بنیامین کی بازیابی کے لیے بھائیوں نے التجائیں کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین کو ساتھ روانہ کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب قافلے والے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ آپ کے بیٹے بنیامین کو چوری کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر انتہائی دل گرفتہ ہوئے اور آپ کی بینائی بھی آپ کے آنسوں کے ساتھ گل ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسے عالم میں اپنے بیٹوں کو اس بات کی نصیحت کی کہ جاؤ کہ جا کر بنیامین اور یوسف کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اب کی مرتبہ جب بعض بھائی گئے تو اس مرتبہ خریداری کے لیے ان کے پاس جمع پونجی موجود نہ تھی۔ انہوں نے بڑی دل گرفتگی سے عزیز مصر کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ سے ہم صدقہ لینے آئے ہیں اور آپ ہمیں صدقہ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لبوں سے جب الفاظ سنے تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قمیص کو اتارا اور فرمایا کہ اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیجئے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے گھر موجود بیٹوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو بیٹوں نے بعض بے ادبی کے الفاظ کہے۔ اسی اثنا میں جب باہر سے آنے والے بھائی جب گھر پہنچے اور قمیص کو آپ پر ڈالا گیا تو آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ بیٹے شرمسار ہوئے، آپ نے ان کی خطا کو معاف کر دیا اور تمام اہل خانہ مصر روانہ ہوئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور آپ کے والدین اور بھائی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی۔
دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ صبر و استقامت اور اللہ پر توکل کی عمدہ مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر بڑی سے بڑی آزمائش میں اللہ پر بھروسہ رکھا اور اللہ نے انہیں کنویں سے لے کر مصر کے قید خانے سمیت ہر جگہ آزمایا اور بالآخر اپنے توکل کے بلبوتے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عظیم الشان سلطنت پر حکومت کی۔ دوستو حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لیے حکم خداوندی ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں یعنی حرکت دیں، اس سے جب پکی ہوئی تازہ کھجوریں جھڑیں تو ان کو کھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کے بھی کھجور کھلا سکتے تھے، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ۔ چنانچہ حضرت مریم نے حکم خداوندی کی تعمیل میں کھجور کے تنے کو حرکت دی۔ کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور مرد بھی اسے آسانی سے نہیں ہلا سکتے، لیکن صنف نازک نے اس کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ کھجوریں یعنی غذا کا انتظام کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں اللہ پر توکل کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی چیزوں کو وجود میں لا سکتا ہے اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر حکم خداوندی ہوا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جائے، تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا، لہذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود بھی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹ سکی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اختصار کے مد نظر یہاں صرف چند آیات کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ الفرقان آیت نمبر 85، تم اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ آل عمران آیت نمبر 159، جب تم کسی کام کے کرنے کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنی ذات پر توکل کا نہ صرف حکم دیا ہے بلکہ اس کی انتہائی ترغیب دی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی متعدد مقامات پر اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم و ترغیب دی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کفار مکہ احد کی جنگ سے واپس ہو گئے تو راستے میں انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم جنگ میں غالب آ جانے کے باوجود خواہ مخواہ واپس آ گئے، اگر ہم کچھ اور زور لگاتے تو تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ اس خیال کی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا۔ دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ارادے سے باخبر ہو کر احد کے نقصانات کی تلافی کے لیے اگلے دن صبح سویرے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ ہم دشمن کے تعاقب میں جائیں گے اور جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے صرف وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ صحابہ کرام زخمی اور تھکے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کے فرمان پر لبیک کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہمراہ الاسد کے مقام پر پہنچے تو قبیلہ بنی خزاعہ کے ایک شخص نے مسلمانوں کے حوصلے کا مشاہدہ کر کے اس کے متعلق ابو سفیان کو اطلاع دے دی اور اسے واپس جانے کا مشورہ دیا۔ اس سے کافروں پر رعب طاری ہوا اور وہ واپس مکہ لوٹ گئے، مگر ابو سفیان نے ایک شخص کے ذریعے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والا ہے اس پر صحابہ کرام بجائے ڈرنے کے بے ساختہ بول اٹھے کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری اور مسلم شریف میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان اوصاف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ بس آدمی جائز اسباب اختیار کرے لیکن بھروسہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر رکھے، شریعت پر عمل پیرا رہے، اللہ کے عذاب اور ناراضگی سے ڈرتا رہے، اللہ کی رحمت سے معافی کی امید رکھے۔ اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو پہلے ہر ممکن اسباب اختیار کریں اور نتیجہ اپنے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیں، یقیناً بہتری کے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا میں توکل بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا مطلب یقین انحصار ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ توکل بنیادی طور پر اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہے جو ان نتائج کو قبول کرتا ہے جن کا فیصلہ وہ کرتا ہے، چاہے وہ کیسے بھی نکلے۔ دعا کی قبولیت کا انحصار آپ کے یقین پر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہو کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ ناظرین، عام زندگی میں بھی توکل کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچے کی ماں بھی تھی، جبکہ میرا ضعیف العمر باپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات کو تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کی بخار اور بھوک سے بنی حالت سے مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک ہی بھول گئی۔ ایسی بے بسی اور بے کسی اور لاچاری تو کبھی نہ دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑھی تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی یا غربت و افلاس اور گناہوں کی، کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا، واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور یہ عمل میں نے کئی بار دہرایا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہراتی رہی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس حیرت کے ساتھ کہ بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا کہ کون، اور جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرا والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلا لیا۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے، اور ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے، میری فیس دیجیے اور میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا،
ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر جھلا اٹھا اور غصے سے تقریباً دہاڑتے ہوئے بولا کہ اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا تھا؟ کیوں مجھے اس طرح بے آرام کیا ہے تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا، پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا اور ہم خجالت اور شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آ گیا، آنکھوں میں آنسو اور رندھی ہوئی آواز میں بولا کہ اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں گا۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیں اور کچھ گھریلو ضروریات کے سامان کے ساتھ لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ سر عتیق صاحب جدہ کی ایک معروف شخصیت ہیں، یقیناً طلباء کے لیے ایک مثالی بھی ہیں۔ میری ان سے ملاقات مسجد میں بھی ہوتی ہے، جبکہ راہ چلتے بھی سلام دعا ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ایسے ہی گفتگو نکلی تو پوچھنے لگے کہ بھائی کیسے چل رہی ہے نوکری؟ بس عتیق بھائی چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے کیسے گزر رہی ہے؟ میں نے بے اعتنائی سے جواب دیا اور انہی سے سوال کر لیا۔ کہنے لگے کہ یار الحمدللہ بہت اچھی، میں تو جب سے سعودی عرب آیا ہوں الحمدللہ بہترین زندگی گزر رہی ہے۔ سر عتیق کے جواب میں بہت زیادہ بھروسہ اور فخر تھا۔ میں نے سوال کیا کہ آپ کب آئے سعودی عرب اور کیا براہ راست ملازمت پر آئے ہیں؟ کہنے لگے کہ یار میں 2010 میں پاکستان سے براہ راست ابہا آیا تھا، وہاں اپنے بڑے بھائی رفیق کے گھر رہا۔ رفیق تو اپنی بیگم بچوں کے ساتھ تھا مگر میں تنہا ہی تھا۔ روز صبح نکلتا اور سارا دن ابہا گھومتا رہتا مگر کوئی ملازمت نہیں ملی۔ ابہا شہر ویسے بھی بہت چھوٹا اور سیاحتی ہے۔ سعودی عرب آنے کی اصل وجہ مکہ اور مدینہ تھی مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر صورت بیگم بچوں کو بھی ساتھ ہی رکھنا ہے۔ میری نوکری بھی نہیں تھی۔ بھائی نے میرے ارادے سنے تو کہنے لگے کہ بھائی تمہارا دماغ خراب ہے، کیسے رکھو گے؟ ابھی تمہارے پاس نوکری بھی نہیں۔ مگر میں نے ان سے کچھ نہ بولا، میں یوں ہی فیملی ویزا کی درخواست دیتا رہا اور پھر بیگم بچوں کا بھی ویزا لگ گیا۔ پاکستان سے کچھ پیسے لایا تھا، اسی سے گزارا کیا، بیگم بچوں کو لیا اور جدہ آ گیا۔ ذہن میں یہی تھا کہ اگر سعودی عرب میں رہتے ہوئے بھی حرمین شریفین کی زیارتیں مہینوں اور سالوں میں ہوں تو پھر کیا فائدہ؟ بس یہی سوچ کر جدہ آیا اور ایک چھوٹا سا مکان لے لیا۔ پاکستان سے جو کچھ لایا تھا وہ کرائے کی نظر ہو گیا، جبکہ کچھ خرچ ہو رہا تھا۔ میرے پاس ملازمت نہیں تھی۔ 1-2 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں اور بیگم زیادہ سے زیادہ حرم چلے جاتے اور خوب گڑگڑاتے، دعائیں کرتے، اللہ سے کہتے کہ اے ہمارے اللہ، ہم یہاں صرف اس لیے آئے ہیں کہ تیرے گھر کی زیارتیں رہیں، حاضری رہے، بس اور کوئی وجہ نہیں، تو ہمیں یہیں روزگار بھی دے دے تاکہ ہم تیرے گھر سے دور نہ ہوں۔ کافی دن ایسے ہی گزر گئے۔ گھر میں مشکلات آنے لگیں مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اور بیگم نے حرم مکی کی زیادہ سے زیادہ چکر لگانے شروع کر دیے۔ ہمیں یقین تھا کہ اللہ ہماری ضرور قبول کرے گا۔ سب نے کہا کہ کیسا بے وقوف آدمی ہے، ابھی ملازمت ہوئی نہیں اور بیگم بچوں کو بھی بلا لیا، مگر ہم اپنے رب پر یقین رکھ کر سارے کام کر رہے تھے۔ جبکہ یہ بھی تھا کہ رہنا ہے تو ساتھ ہی رہنا ہے، بیوی بچوں کو الگ نہیں رکھنا۔ ایک دن
عزیزیہ میں مسجد رضوان میں مغرب کی نماز پڑھ کر نکل رہا تھا کہ ایک بچہ آیا اور پوچھا کہ سر آپ او لیول کو پڑھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں پڑھاتا ہوں۔ نہ جانے اس نے میرے بارے میں کہاں سے سنا تھا۔ خیر، اس طرح وہ بچہ مل گیا اور پھر ایک ہی مہینے میں اور بچے بھی لے آیا۔ مصطفیٰ صاحب، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس ایک مہینے میں ہی میں نے صرف ٹیوشن سے 6000 ریال کمائے۔ پھر تو ٹیوشنز کی لائن لگ گئی۔ میں ٹیوشنز پڑھاتا رہا تھا کہ ایک دن پاکستان انٹرنیشنل اسکول عزیزیہ میں ٹیچرز کی آسامی کا اشتہار دیکھا۔ میں نے یہاں اپنا سی وی دے دیا، ٹیسٹ، انٹرویو سمیت تمام مراحل سے گزارا اور میرٹ پر میرا نام پہلے نمبر پر تھا، جس کے بعد میں نے یہاں پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر میری بیگم کو بھی یہیں ملازمت مل گئی۔ اب ہم دونوں میاں بیوی کماتے ہیں اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف اللہ پر توکل کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ جو انسان اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتا ہے اس کے لیے شروع میں تو کچھ مشکلات ہوتی ہیں، مگر پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو اس وقت مجھے بے وقوف کہتے تھے جب میں نے اپنی بیگم بچوں کو بلایا، آج وہی مجھے سب سے بڑھ کر عقل مند کہتے ہوں گے۔ ناظرین، اسی طرح سے ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جن کا مطب ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ صبح مطب جانے سے قبل اپنی بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو درکار ہے ایک چٹ پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی تھی۔ آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ چٹ کھولتے، بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ، میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جو ہی تو میرا آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا۔ کبھی صبح کے 9:30، کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے چٹ کھولی کہ چٹ کو دیکھتے اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک مرتبہ تو ان کا دماغ گھوم گیا۔ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے، دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا سامان۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر باقی چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے سامنے لکھا کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ 1-2 مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو کوئی خاص توجہ نہ دی، کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ سلام کر کے بینچ پر وہ بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر اسٹول پر آ جائیں تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ لوں، اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت بیان کریں۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ حکیم صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ میں 15-16 سال بعد آپ کے مطب میں داخل ہوا ہوں۔ آپ کو گزشتہ ملاقات کا احوال سناتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو وہ میں خود نہیں آیا تھا، خدا مجھے آپ کے پاس لے آیا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ میں لاہور سے میرپور اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا۔ عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنکچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیا اتار کر پنکچر لگوانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں تو آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مطب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ کی بچی آپ کے میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھیں کہ چلے نا، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ اسے کہہ رہے تھے کہ بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا کہ حکیم صاحب، میں 5-6 سال سے انگلینڈ میں رہتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کیا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن ابھی قسمت میں مایوسی کے سوا کچھ اور نہیں دیکھا۔
آپ نے کہا کہ میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو، خدا را اپنے خدا سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو کہ اس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں، اولاد، مال و اسباب اور غمی خوشی، زندگی موت، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے، اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ ساتھ ساتھ پڑیاں بنا رہے تھے، تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے مجھے 2 لفافوں میں ڈال کر دے دیں۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام محمد علی ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا، پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کہ پیسے کتنے، تو آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے انہیں دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائیں اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا کہ وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے اور اس کی دی ہوئی ادویات ہمارے من کی مراد پوری کرنے کا باعث بنے گی۔ حکیم صاحب، آپ کو بتاتا چلوں کہ آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی پاکستان چھٹی پر آیا کار ادھر روکی لیکن دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا، آپ کا مطب بند تھا۔ ایک آدمی پاس ہی کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے لازمن پہنچ جائیں، ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ محمد علی نے کہا کہ جب 15 سال قبل میں نے یہاں آپ کے مطب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی تھی۔ حکیم صاحب، ہمارا سارا خاندان انگلینڈ میں سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمے پر لیا تھا۔ 10 دن قبل اسی کار میں اسے میں نے لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز چاہے خرید لے۔ اسے لاہور جاتے ہوئے بخار ہو گیا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں ڈسپرین وغیرہ کھاتی اور بازاروں میں پھرتی رہی۔ بازاروں میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری۔ وہاں سے اسے ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو 104 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے۔ شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں گے اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنی، آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے۔ حکیم صاحب حیران اور پریشان یوں گویا ہوئے، کہنے لگے محمد علی صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔ میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھول کر دیکھی تو مرچ مسالے کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے بیٹی کے جہیز کا سامان تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا؟ آپ خود یہ چٹ ذرا دیکھیں۔ محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا یہ کام اللہ کا ہے، اللہ جانے۔ محمد علی صاحب یقین کریں کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے چٹ پر چیز لکھی ہو اور میرے مولا نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو۔ واہ میرے مولا واہ، تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں
کہ وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا ہے رزاق رزاق تو ہی رزاق، اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر ہے۔ یہ اللہ پر توکل کی عجیب و غریب داستان ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا ہے، تسہیل کے لیے اپنی زبان میں نقل کرتا ہوں۔ فرمایا کہ سندیلا ہندوستان میں ایک مقام ہے، وہاں کا واقعہ ہے۔ وہاں ایک مرتبہ امساک بارہ ہوا، بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا، مخلوق پریشان ہو گئی، کئی روز تک استسقاء کی نماز پڑھی گئی مگر بارش نہیں ہوئی۔ آخر مقامی طوائفوں کا ایک گروہ وہاں کے مالدار لوگوں سے آ کر ملا اور عرض کیا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ ہماری بدعمالی، سیاہ کاری اور ہماری نحوست ہے۔ استسقاء کی نماز بھی پڑھی گئی مگر بارش نہیں ہوئی، آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی میدان میں جمع ہو کر توبہ کریں، لیکن ہماری درخواست ہے کہ جب ہم میدان میں جمع ہوں تو یہ انتظام کر کے دیجیے کہ وہاں ہمارے پاس کوئی شخص نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کا غضب نازل ہو۔ لوگوں نے ان کے اس جذبے کو سراہا اور اس مقام کو چاروں طرف سے گھیر دیا۔ وہ سب وہاں پہنچی اور سجدے میں پڑھ کر رونا شروع کر دیا اور ندامت کے ساتھ کہا کہ اے اللہ، یہ ہماری نحوست ہے، ہم بہت گناہ گار اور سیاہ کار ہیں، ہماری وجہ سے مخلوق کو پریشان نہ کیجیے، اور کافی آہوزاری کے بعد دعا کی یا اللہ بارش نازل فرما دے۔ جنہوں نے یہ واقعہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو سنایا، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، ان عورتوں کا ایمان تو دیکھیے کہ اپنی سیاہ کاریوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل تھا کہ وہ ہماری دعا بھی ضرور سنے گا۔ راقم عرض کرتا ہے کہ ان کی دعا سے بارش بھی ہوئی اور غالباً ہدایت کی بارش بھی ہو گئی، وہ ہدایت سے محروم نہ رہی ہوں گی۔ یہاں ممکن ہے کہ کوئی شبہ کرے کہ اماموں کی نماز استسقاء تو شریعت نے بارش کے لیے ہی تعلیم کی ہے، ان کی نمازوں سے بارش کیوں نہ ہوئی اور بازاری عورتوں کے رونے سے بارش ہو گئی؟ اس کے جواب میں حضرت تھانوی نے یہ اشعار فارسی میں پڑھے ہیں، یعنی ہم ظاہر اور الفاظ کو نہیں دیکھتے، ہم تو دل کو اور دل کے خشوع کو دیکھتے ہیں۔ جس دل میں خشوع اور خضوع نہ ہو، خشک تقوی ہمارے دربار میں قابل قدر نہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی توکل کے مطابق ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کر دیں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔